مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم حبيبك خير خلق كلهم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں. ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی قسطیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں. یہ ہمارا 77واں ایپیسوڈ ہے. گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے اور جو صورتیں اور شکلیں بنی اس کو آپ نے سنا. اب چلیے آگے بڑھتے ہیں. ناظرین اسلام عرب قبائل میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا اور ادھر مسلمان یہاں کفار قریش سے تنگ آ کر حبشہ بھی ہجرت کر چکے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو چکے تھے. تو کفار قریش محسوس کر رہے تھے کہ جتنا ظلم بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ دین اسی طرح آگے بڑھ رہا ہے، اسی تیزی کے ساتھ. پھر ان لوگوں کو اسلام کے پھیلاؤ کو لے کر فکر ستانے لگی. تو انہوں نے ایک اور میٹنگ بلایا اور اس بار کی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کا مقاطعہ اور محاصرہ کیا جائے. اس کے معنی آپ آج کے حساب سے بائیکاٹ سمجھ لیجئے. یعنی انہوں نے ایک معاہدہ لکھا اور اس معاہدے کو لکھنے والا منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی تھا. سیرت ابن ہشام نے بعض روایتوں کے حوالے سے اس معاہدے کو لکھنے والے کا نام نضر بن حارث لکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا بھی کی تو اس کی چند انگلیاں بیکار ہو گئی تھی، یعنی ناقابل استعمال. بہرکیف اس معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، یعنی بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے، اور نہ دوسری جگہ سے وہ لوگ رشتہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی خرید و فروخت ان کے ہاتھوں کیا جائے گا. یعنی پوری طرح بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے ساتھ بائیکاٹ کا فیصلہ کر کے اس کو ایک تحریر میں لکھ کر کعبے میں لٹکا دیا گیا. اس عہد نامے کو جاری کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے پر عوام کو مجبور بھی کیا گیا. یہ سن 7 بعد بعثت کا واقعہ ہے کہ قریش نے جب یہ فیصلہ لیا تو بنی ہاشم اور بنی مطلب ابو طالب کے ساتھ ایک گھاٹی میں جا کر رہائش پذیر ہو گئے. ابو لہب بنو ہاشم میں سے ہونے کے باوجود اس مقاطعے کا وہ پابند نہیں تھا کیونکہ وہ انہی لوگوں کا ساتھ دے رہا تھا، لہٰذا وہ اس گھاٹی میں محصور ہونے کے بجائے قریش کے ساتھ جا ملا. ناظرین شعب ابی طالب میں بنی ہاشم اور بنو عبد المطلب نے 3 سال بڑی ہی مشکل حالات میں گزار دیے. سماجی بائیکاٹ کے ذریعے 3 سال کا عرصہ گزارنا یہ کوئی عام بات نہیں تھی. ایسے حالات آئے کہ ببول کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑا. کئی راتیں اور دن بھوکے گزار دیے. بچے بھوک سے روتے تڑپتے اور بلبلاتے تھے اور ان کے رونے کی آواز دور دور تک جاتی تھی مگر قریش کے کان پر جوں تک نہیں رینگی. یہاں تک کہ تاجروں کو بھی کفار قریش کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا جو عرب کے دیگر قبائل سے تھے، تو انہوں نے اشیاء کی قیمتیں بڑھا دیں. 3 سال کا عرصہ شیب ابی طالب میں بنی ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لیے بڑا ہی کٹھن اور مشکلات بھرا تھا. اس دوران قریش کے وہ لوگ جو نیک تھے، جو حسن سلوک اور صلہ رحمی کو پسند کرتے تھے، وہ خفیہ طور پر ان لوگوں کی مدد کرتے ہوئے کھانے پینے کی اشیاء بھی پہنچاتے رہے. مگر اس دوران بھی تکالیف میں ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ نہیں روکی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر بنی ہاشم، بنی عبد المطلب اور دیگر قبائل میں گھوم گھوم کر دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ 3 سال کے عرصے کے بعد قریش کے 5 حق شناسوں کو یہ معاہدہ بڑا گراں گزرا، تو ہشام بن عمرو نے اپنے دیگر 4 ساتھیوں جن کے نام زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، زمعہ بن الاسود تھے، وہ جمع ہوئے اور اس مقاطعے کی کھل کر مخالفت کرتے ہوئے ایک میٹنگ بلائی اور کفار قریش کے سامنے اس کی مخالفت کرنے کا فیصلہ لے لیا۔ لہٰذا جب اس ٹیم نے فیصلہ لیا تو قریش کی ایک مجلس سجی تھی کعبے کے قریب میں، تو زہیر بن ابی امیہ وہاں گئے، ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے، اور وہاں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہم مزے سے کھائیں پیئیں اور بنو ہاشم وہاں دانے دانے کو ترس کر رہ جائیں، آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اس معاہدے کو پھاڑ کر نہ پھینک دیں۔ تو اس بات کی تائید کے لیے دیگر 4 اشخاص نے آواز میں آواز ملائی اور کہنے لگے جی ہاں یہ جب معاہدہ ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہیں تھے۔ اسی درمیان مطعم بن عدی بڑھے اور چاہا کہ معاہدے کو پھاڑ دیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کا نام بسمک اللہم کے الفاظ کو چھوڑ کر باقی پورا کا پورا کاغذ دیمک نے چاٹ لیا تھا۔ ابن ہشام میں ہے کہ ایک طرف کفار قریش کی مجلس میں واقعہ پیش آ رہا تھا اور ادھر دیمک چاٹنے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کو دے رہے تھے کہ اے چچا، اللہ نے دیمک کو نوشتہ قریش پر غالب کر دیا۔ اس نے جتنے اللہ کے نام تھے وہ تو چھوڑ دیا، اور جتنی ظلم و زیادتی، رشتے توڑنے اور بہتان کی باتیں تھیں اس نے اس میں سب نکال کر ڈال دی۔ تو چچا ابو طالب نے پوچھا کہ کیا آپ کے پروردگار نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ تو پھر ابو طالب نے کہا کہ واللہ پھر تو تم پر کوئی فتح یاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ابو طالب قریش کے پاس نکل گئے اور کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے اطلاع دی ہے کہ تمہارے معاہدے کے ساتھ کیا ہوا ہے، اب یا تو اپنا معاہدہ سامنے لاؤ یا پھر اگر نہیں ہے تو پھر میرے بھتیجے سے قطع تعلق کرنے سے باز آ جاؤ، اگر وہ جھوٹا ہے تو میں خود اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو پھر قریش نے مان لیا کہ ویسا ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو پھر یہ معاہدہ وہیں ختم ہو گیا۔ ناظرین، وقت طویل ہو چکا ہے، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں، اگلے ہفتے مزید تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دائما ابدا على حبيب